الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محفل میلاد مصطفیٰ زیر اہتمام آصف علی والظفر اقبال بٹی صاحب، تیرے سرپرستی مولانا امام الدین صاحب امام مسجد حاضہ، میرے معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، مشتاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ آصف علی نو برکت و خیر نصیب فرمائے جس نے اس محفل دا اہتمام اور انتظام فرمایا. تھوڑا جہا وقت میں تواڈے نال مخاطب، آپ دی بڑی مہربانی ہے جڑا محفل وچ آئے ہو. اگے آکھی دا سی تانوں بھئی جڑے بستر چھڈ کے آئے ہو بڑے کرما والے ہو، جڑے گھر دے کام چھڈ کے آئے ہو بڑے کرما والے ہو. ہن آنے آ جڑے موبائل چھڈ کے آئے ہو بڑے کرما والے ہو. بھائی موبائل بند کر کے مولوی دی گل جڑی سننی ہے، اے بھی ہے اس دور دے اندر بڑی اہمیت ہے کہ یہ فلانے مولوی صاحب نے یا کوئی پیر صاحب نے تنہاں دی گل سنو. موبائل تھوڑا جہا رکھو، موبائل رکھنا بہت اوکھا ہے. موبائل ضرورت نہیں، ایڈکشن بن چکی، سائیکولوجیکل ایڈکشن یعنی ذہنی مرض ہے. یہ ضرورت نہیں رہی ہو معذرت نال، یہ ساڈی ذہنی مرض بن چکا ہے، یہ ساڈی ضرورت نہیں. اور اس زمانے میں جھوٹیاں خبراں پھیلان دا سب تو بڑا سورس ہے. نہ کسی مسلمان دی عزت محفوظ ہے، نہ کسی غیرت مند دی غیرت محفوظ ہے. اس موبائل دے کوئی بچہ آیا
اگے کوئی گل ہوئے بھی ہاں تے بھائی جی پھیلن تو پہنا گل مک گئی ہوں اجے گل ہوئی کوئی نہیں ہوں تے پھیل پہنا جاندی پچھلی عمر اس بندے دی وضاحت دینے لگ جاندی ہو میں چور کوئی نہ واندن میں موبائل تے ویکھیا تو چور یہ سر سمجھ آئیے کہ یہ بہت خطرناک چیز اس موضوع تے میں آج آیت پڑھی قرآن اس بارے اللہ دا قرآن سانو کی حکم دیتا ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو دیکھو اب اللہ بے ایمان ہوئے سبق نہیں دے رہا یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والے آؤ آپ پہ سوچ کے آپ پہ فیصلے کر کے آپ پہ گمان نہ بڑھایا کرو یہ ایک مثال دینا کہ کوئی بندہ ہے وہ دے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہے عورت ہے مین اور وہ مین مطلب وہ دے پیچھے بندہ ہے کوئی وہ عورت دے نال یا عورت مرد نال ہے مطلب کٹھے جا رہے ہیں تو ساڑھا گمان کی بنے ہے اے بندہ نہیں صحیح بھائی کیوں نو صحیح عورت نال بھائی سو دے دیاڑے تے پتہ نہیں کدے جاندے یہ ہے زن کیے زن انو عربی میں زن سدن خیال زن عربی سدن خیال یہ زوئے نال زن نہیں زے نال زن نہیں زے نال زن دا مطلب ہوندہ ہے عورت یہ فارسی دا لفظ زوئے نال جدوں زوئے اے ظروف والی زوئے یہ دے نال زن ہوئے تو یہ دا مطلب ہوندہ ہے گمان خیال بیم تو انسان دی چونکہ زیادہ تھنکنگ نیگیٹو ہوندی ہے پٹھا سوچتا ہے بندہ اکثر تو وہ بندے نے گمان کیتا ہے کہ اے بندہ ٹھیک نہیں جڑا دن دیاڑے کسی عورت نو پیچھے بٹھا کے جا رہے ہیں حالانکہ ان دے کول کوئی ثبوت نہیں کہ غلط عورت تے مرد ہے وہ دے کول کوئی پروف لیکن وہ چونکہ نیگیٹو تھنکنگ ہے پٹھا سوچ دے انج دے ہی نے آج کل والے بھی انج دے ہی ہونا ہے اسی سوچے ہی نہیں ہو سکتا وہ دی بیٹی ہوئے سکول جا رہا ہو وہ دی بیوی ہوئے بیمار ہون تے ڈاکٹر کول جا رہے ہو اسی سیدھا سوچن دی عادت نہیں رکھی ڈنگا سوچ گیا اور اللہ فرما دے ان بعد الظن اسم اے انسان بعد گمان گناہ نے بے شک بعد گمان گناہ نے فلا تجسسو ولا تجسسو اللہ فرمانے بندیاں دے معاملات دی ٹو نہ کریا بندیاں دے پرسنل میٹر دے اندر انٹرفیئر نہ کریا کرو بندیاں دے ذاتی معاملات اگر وہ تو اڈے نال شیئر نہیں کر دے تے تسی نہ ہونا تو چسکے لیا کرو سانو ساڑی گڑی پاؤنا ہوگا پاؤن گیا ہے ایک لے آئے نہیں انال پاؤنا آیا ہے یہ کھاندے کدوں نے انال انہیں پیسے کدوں آؤں دے نے یہ پاک نال کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں ساڑی منجی جو دینی بچت نہیں ہوئی اگر کوئی سگریٹ پی لیا ہے تو اسی کیوں آنے بھرے ہیں ساڑے کو کی پروف ہے اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو اسی کیوں کہنے ہیں شرابی ہے ساڑے کو کی ثبوت ہے کو دین تے تو آنے آندہ ہے بھئی تو آنے شاک پوے بھی تو لی تعویل اچھے نال کرو ہو سکتا ہے میں سمجھنا جی غلطی لگی ہوئے گالیں نہ ہوئے کیونکہ مسلمان دی عزت اب مسئلہ سمجھنا میرے نبی نے جڑی آخری تقریر کی تھی نا خطبہ حجت الوداع میرے نبی پاک نے ترکڑی دھری ہے میرے نبی نے اور کعبہ ایک پاس سے رکھیا ہے کی رکھیا ہے پورا مکہ شہر
تے حج دا مہینہ تے حج دا دیاڑا اترا ہے شیعہ ایک پاسے رکھ کے میرے نبی نے فرمایا دوجے پاسے مسلمان ایک دی عزت رکھو تے برابر نہیں. آپ نے میرے مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ نہیں آپ نے میری بات بھی سمجھ آئی؟ اچھا میں آپ نے سمجھایا مسلمان دی عزت کتنی ہے تو انہیں سمجھ آئی ہے؟ میں دوبارہ دسنا میں توڑا امتحان نہیں لینا چاہتا تو انہیں سمجھانا چاہنا کیا توڑا دین ہے توڑے نبی نے جڑی آخری تقریر کیتی ہے نا عرفات دے میدان حج دے موقع تے او دے سرکار فرمایا ہے کہ جس طرح شہر حرمت والا ہے یعنی مکہ جس طرح دیہڑا عزت والا ہے یعنی حج دا اور جس طرح مہینہ عزت والا ہے یعنی ذوالحج دا مہینہ انج ہی ایک مسلمان دی عزت دوسرے مسلمان واسطے حرمت والی ہے. حضرت آپ کو سمجھ آئی؟ آپ میرے الدھیان رکھو بندیاں دا کام میں آنا تے جانا جیڑے آن ویلکم تے مرحبا تے جی آیا نو تے سات بسم اللہ پہ خیر آگلے کوئی نہ آئے سبحان اللہ ویلکم کرنے آسی انہیں آن دیو تے تھان دیو بڑی کرمالی وہ محفل ہوندی ہے جتھے لوگ آن تو میں تو ان سمجھا رہا جیڑا یہ تو اڈا دین ہے اگر ان دی کوئی اہمیت نہ ہوندی تے قرآن اچھ بھی نہ ہوندا تے حضور ایڈی وڈی تقریر چندہ ذکر نہ کر دے 9 گھنٹے دی تقریر ہے حضور دی خطبہ حجت الوداع 9 گھنٹے دا حضور نے 9 گھنٹے والی تقریر جڑی امت نو آخری واری کر کے سنائی ہو دے فرمایا کہ مسلمان دی عزت اتنی ہے جنہ مکہ ہے جتنا حج دا مہینہ ہے تے حج دا دیہڑا ہے جتنے مسلمان انہاں دا احترام کر دیں انی مسلمان دوجے مسلمان دی عزت دا احترام کر بھائیو خدا دا نا جے دین آ بھی ہے ایک دوسرے دی عزت نو داغدار نہ کریا کرو ایک دوسرے دی عزت دے بارے سوال نہ کیتا کرو لوگاں اگر کوئی آدمی خود اپنی بات تو اڈے نال شیئر کرے مشورہ کرنا آستے ہو دے نال ان جواب دے اور وہ گل مشورہ اس تو اڈے نال کیتا ہے مشورہ امانت ہوندہ ہے وہ دی اجازت تو بغیر اگاں نہیں دسی دا ساڑھے بچ ہر بندہ صحافی حامد میر بنے ان دن سارے بندے حامد میر نے اپنے اپنے ملے دے سارے بھائی سلیم صافی بنے ڈھوڑ کے لئے ان دن گلہ تے کرتے ہیں بھئی ایسی انکشافات کر رہے ہیں اے ہے وہ چیز جس تو توڑے رب بھی منع کیتا ہے اور توڑے نبی بھی منع اللہ اپنو برکت میرے حضور فرماتے ہیں ظن المومنین خیرہ مسلمانہ دے بارے اچھا گمان کریا کرو برا نہ کریا کرو برا کرنے تو منع ہوگی اب آپ رحمت اللہ سمجھ نکاح دے گواہ کتنے پھانسی دے گواہ کتنے 302 دے کتنے درکار 2 طلاق دے کتنے گواہ تو منے بھی ہو جاندی لیکن گواہ 2 تُسی سٹام پیپر لکھنا ہوئے دے گواہ کتنے 2 گورنمنٹ دے قانون کتنے لیکن اللہ نے زنا دے گواہ 4 منگے کہ اگر کوئی آکھے کہ فلاں آدمی اور مرد جڑے نے آپس سج برے نے انہاں دا برا تعلق ہے تو اللہ قرآن فرما دیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ انہاں کو 4 گواہ پیش کر کے انہاں ایک کام ہوندا ویکھیا پنجواں تو اور اگر تو نہ لیاندے تو شریعت آندی ان 80 کوڑے مارو قرآن کہہ رہے کہ جھوٹ بکدا ہے اور مسلمانہ تے الزام لا یہ دین ہے اللہ کا جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں اگر کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی باتیں ڈسکس کیا کریں تسی جو میرے کو بیٹھے ہو ساڑھا پیر ہے ساڑھا مولوی ہے ساڑھا عالم ہے ساڑھا شاہ ہے ساڑھا بابا ہے جو بھی سمجھ دے ہو
تے اپنیاں میں دسیا کرو کھا میں دوجیاں دیاں کیوں دس دے اپنے دکھ میں دسیا کرو تے میرے کو سن لیا کرو اپنے تے نہ میں تو آنا اپنے دساں تے نہ تسی میں دسو اسی دوجیاں دا گلا کر کے دو میں گھر اٹھ گئے تے ساڈی تشریح دو میں ہی رہی مطلب میں دسنا چاہنا جدو اپنے سجنا ملو تے سجنا کو اپنے دکھ سنی دینے تو سنائی دینے تو انہاں دے سنی دینے تاکہ اسی اپنا دل ہلکا ہو اسی اتھے بے کے دوجیاں دیاں کر دے رہنے پورا پاکستان گاہ چھڑنے اپنی نہیں کرنے یہ دین ہے اور دین آپ نے سمجھا دیتے اب آپ آؤ اللہ فرما دینے جیڑے بندے کو بندے دے بارے گلنا کرن بھی نا اگر فارغ پر لوگ کرتے ہیں یہ گلنا نال پاجی نقصان ہوندہ ہوندہ نا بندیاں دا میں تھے مڑے جی دیاں گلنا بے کدی کدی کلنا ہوا تے سوچی پیارا نہ ہوندہ ہے اور ساڑھا کیڑا کرنا تے سوچی پہ جانا بھئی یار جے گلنا نال ڈان دے ہوندے تے نواز شریف کے تے انہوں تو فوت ہو کے باہر ٹور گیا ہونا چاہیے دا نا دا نام و نشان بیٹھ گیا ہونا چاہیے دا پر وہ مڑ وزیر اعظم بھی نے تے وزیر اللہ بھی نے اتھے دے اتھے ہی آئیں ککھ دا فرق نہیں ہونا پیا وزیر اللہ بھی ہوئی نہیں تے وزیر اعظم بھی اسی روز راتی ڈھا کے سننے آتے دیں اٹھنے تو مڑوں میں دے یہ میں گل لگے یہ دا مطلب ہے بس ٹورنگ کیتے ہیں بندیاں دے خلاف گلاں کیتے ہیں حقائق تبدیل نہیں گروٹ لیول تے گراس روٹ لیول تے جو باتاں ہوندیاں نے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوندی ہے وہ گلاں نال بدل دی وہ اپنی تھان تے میں رہتا یہ فیس بک دا پرابلم جیڑے فیس بک دا بیٹھے ہوندے نو راتی روز پاکستان نواں بنا کے سن دے ایویں نہیں بڑی عجیب یقین کرو ایک آرٹیفیشل دنیا ہے بندے دے ذہن نو ہینگ کر لیں گے فیس بک تے دو میں بھائی بیٹھے ہوندے ہاں بھائی آج آپ نے کیا کھایا وہ ان ایڈی پیزے دی فوٹو سینڈ کر دیں ایڈی موٹی وہ اگو پوچھتا ہے تسی کی کھا وہ اگو انہوں سینڈ کرتا ہے ایڈا موٹا برگر دو گوبھی والے چاول کھاتے ہیں گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی یعنی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ کھائی گوبھی والے چاول یا کوئی سبزی دال کھا دی لیکن فیس بک تے کی چل رہا پیزا برگر مطلب گراؤنڈ ریئلٹی اور ہے اور فیس بک کی دنیا بیٹھا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں بدل گراؤنڈ ریئلٹیز فیس بک نال پراپوگنڈا جسٹ بس حقائق دی دنیا اور بیٹا حقائق دی دنیا زندہ رہنا سیکھو حقیقت دی دنیا زندہ رہنا سیکھو تھوڑی نوجوان نسل فیس اپنا جڑا فیس ہے وہ فیس بک دے وچ گھسا دیتا اور اتھی دن رات مگر نہ دن حقیقت دی دنیا تو بے خبر یورپ جان دے خیالات رکھ دن میں یورپ جانا ہے میں یورپ جانا ہے میں گڈی خیال چودھری بڑے بڑے سو جان دن تے دے موڑ اس لے اٹھ دن جس لے ماں دو گاڑی چنگیاں دبدی نے ووٹ چھڑ دے پتر کچھ عمل کرو کچھ کر کے بھی کھاؤ خواب ویکھنا برا نہیں ہے لیکن جڑے خواب ویکھن پتر وہ خواب ویکھ کے ستے نہیں راندے اپنے خواب پورے کرنا آستے محنت کرنا بیٹا محنت کرو بیٹا محنت کرو اپنے ماں باپ نے تھوڑے ہوتے بہت شفقتاں کیتیاں تھوڑے واسطے راستے بنائے نے خرچہ دین دے نے ٹائم دین دے نے کام آپ کر دے نے سن ویلیاں رکھ دے انہاں دیاں توقعات تے پورا اترو اگلی تقریر سنو بھولو گے تے نہیں میں لکھ کے دینا تو آنے تقریرہ بندے نہیں سنے دے علماء دیاں تقاریر دے موضوعات ہی ہو رہے تقریر ہے اس موضوع تے معاشرے تے تقریر دی ضرورت نوجوان ذہن نو سیدھیاں کرن دی ضرورت اب بھئی سوچو امیر ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ محنت کرو دین اچ امیر ہونے تے کوئی پابندی نہیں دین وچ امیر ہونے تے کوئی پابندی پاجی کی حالت ہے امیر ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ پیسہ کمانا چاہتے ہو کما لو دولت مند ہونا چاہتے ہو جاؤ فارچونر لینا چاہتے ہو لے لو لیکن انہیں آسے تو عمل کرنا چاہیے
عمل کرو بیٹا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، اپنے اندر موجود انرجی نو موبائل تے ضائع نہ کرو، عمل دی دنیا اس لے آؤ، اور مخلوق دی پرواہ کرنا چھڑ دیو، اللہ تے اللہ دے رسول دی پرواہ کرے، اپنے راستے دا انتخاب کرو اور ٹر پو۔ یاد رکھو انسان کسے کام دا ارادہ کر لے تے اللہ او دی مدد کر دے، اگر او دا ارادہ اچھا ہوئے تے اللہ ان کامیابیاں عطا فرما۔ میں زندگی دے تجربات شیئر کر رہے ہیں تو اڑنا، اور مسئلہ سمجھو، ساری دنیا کٹھی ہو جائے کہ میں اس بندے میں ترقی نہیں کرن دینی، تو جنہوں اللہ دینا چاہے ان کوئی روک نہیں سکتا، نہ تویز پا کے روک سکتا ہے، نہ ٹونا جادو کر کے روک سکتا ہے، نہ کوئی او دے خلاف گلاں کر کے روک سکتا ہے، جنہوں اللہ ارادہ کرے عطا کرن دا ان کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتا۔ ایڈا سارا کنک دا دانا ہوں دے پائی، اسی زمین دے وچ دب کے اتو سواگے مار کے ہونے آتے جس لئے مالک چاہندہ ہے زمین پھاڑ کے پھر باہر آئے، مالک چاہ رہے ہیں نا کوڑے سونا ہے باہر، اسی جتنا دبا کے بھی ہونے ہیں پھر نکل گئے۔ اس تو سکھو کہ بندیاں دے دبایاں نہیں دبدا جو مالک مہربان ہوئے تھے۔ اس چیز میں اللہ قرآن اچھ بیان کیتا ہے، میں آیت پڑھ رہے ہیں اسے سن میرے عزیزو، میرے اللہ قرآن اچھ فرمانے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ ان لفظ رل کر دینا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ۔ میں نے پھونک مارا فلانے بندے سن تویز پا چھڑے نہیں، فلانے بندے سن تویز پا چھڑے نہیں، بھائیہ تویزہ نال بندے ڈھاندے ہوندے تھے، انہوں اسی تو پتہ نہیں کنی کنی پا چھڑنے ہیں، بالکل تویزہ نال بندے نہیں ڈھاندے، بے غم ہو جاؤ۔ ہاں جیڑے اگے ڈگو ہون انہوں نے بارنا چاہیے دا ہوندہ ہے، بس ہم تویز پا چھڑے نے چلا ہو پہ جائے۔ اب انہوں سمجھ آئی کہ نا جیڑے آپ ڈگن نکالے ہوندے انہوں نے بارنا چاہیے دا ہوندہ ہے، بھامیں تویز دا بان جائے، بھامیں کوئی زور دا ہوندہ ساڑھے تو ہو گیا۔ میں اپنے درویشانہ نام جڑے ساڑھے نال منسلک درویش ہو تو انتویز نہیں پہ سکتے، بے غم رویا کرو۔ ہاتھ تو سا من پھڑایا ہے، مڑ تو انتویز کی میں پہ گئے، یا تے چھڑا لو تے آنکھوں پہ گئے، تو یا پھڑایا کوئی نہ میں فراڈ کر دے ہو، جڑا سان ہاتھ پھڑایا گرنٹی لے لے ہوندے ہوتے نہیں چلنا، نہیں سمجھ آئی گل دی۔ فقیرات تو ہاتھ میں نے پھڑایا ہے، واہ میرا پیر ہے، میرا مرشد ہے، ہاتھ میرا فاضل ہے، میں تیرا فاضل ہے، تو مڑ تویزہ آنے ہیں، تو اجے مڑ ڈرنا ہے، مڑ ساڑھا کی فائدہ ہے؟ ہاں جے تو ساڑھی کوئی نہیں مننی، جی میں دا گھو آئے ہوں میں دا ہی لگا پھرنا ہے، تو مڑ بھائی ڈار ہے۔ بس سمجھ آئی کہ نا جیڑا مان لوے ان تویز نہیں اثر کر دے، گارنٹی میرے تو لکھا لو اسٹام پیپر تے نہ کرے گا، جو دسیا جائے وہ کر دے رہو، تویزان دی کی مجال ہے، کو تو نہ کھے تو سیا روراں لیا، میں پینا میں وینا میں ان کو جوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، کوئی اثر نہ کرے گا، لیکن مننا شرط ہے، مننا شرط ہے۔ اللہ دا قرآن فرما دے یریدون لیطفئوا نور اللہ،
ارادہ کر دینے کافر کہ پھوکا نال اللہ دا چراغ بجھانا ہے واللہ متم نوری سارے کافر کٹھے ہو کے پھوکا مار لے جیڑا ڈیوا رب بارنا چاہے کوئی بجھا نہیں سکے گا اے بیٹا آپ بیٹھ جاؤ آپ نے برکت ہو نیچے بیٹھ جاؤ بات سنو آپ سب آپ کی بڑی محبت ہے لیکن آپ اتنے بندیاں نہیں گردنا بھلانگ کے ہوندے ہو پیسے دین تے لوگ ڈسٹرب ہوندے نا آپ بیٹھ کے تقریر سن لو پیسے دا لین دین بعد ہی کر لے اوکے مہربانی تو اڈی آپ جڑے سنن آئے بیٹھے ہو پیسے دے تو ان دینے چاہیے دیں ایس دور تبلیغ سن لینا بھی کمال جانے میں اور سمجھ لو میں کی سمجھا رہا ہوں یریدون لیطفئوا نور اللہ اللہ دے نور نو افواہ نال بجھانا چاہتے ہیں بی افواہہم افواہ سدے نے منہ دی پھوک نو افواہ فلانی افواہ پھیل گئی ان کسے بندے منہ چگل کر لی تو پھر پھیل گئی ان سدن افواہ الرجال تو افواہ نال نور افواہ نال نور اللہ کا نہیں بجھ سکتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ اپنے نور نو پورا کرے گا کافراں تے بھاویں ڈاٹھا گزردا رہے اگرچہ کافروں پر یہ گراں گزرتا ہے مگر اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا آپ کو سمجھ آگئی اب آپ اگلی بات سن لو اور یاد فرما لو بابا جی محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے تیری آٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو باڑے تے او دیوا نہیں بجدا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر دے اندر موجود سن مسلمان صحابہ کرام جڑے حضور دے سن وہ ہجرت کر کے مکے تو مدینے چلے گئے میرے نبی پاک اپنے گھر دے اندر سن تے کافرانو پتہ لگا اب دوسرے مسلمان ٹر گئے تے حضور بھی چلے جانا ہے انہاں آ کے حضور دے گھر نو تلواراں کڈ لیاں تے گھیر لیا کہ ہنے ایتھے اے کام اج مکا دینا میرے بچوں میرے عزیزوں اللہ فرمایا سونیا انہاں دا ارادہ ہوئے گا کہ اسی نور خدا نو بجھانا ہے تسی پریشان نہیں ہونا تسی نکلو باہر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا علی یا رسول اللہ میں آدھا نام فرمایا علی آج میرے بستر تے سو جا حضرت علی سرکار نے میرے نبی نے اپنے بستر تے سلایا اور سلا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکلے تو باہر کفار کھڑے سے اللہ فرمایا سونے ایک مٹھی بھرو خاک تھلو زمین اینج حضور نے مٹھی بھری ہے توجہ
مٹھی بھری میری سرکار نے تو جو او کافر ہے سن اللہ فرمایا سونے انہاں وال پھینک دے ہے توجہ میرے حضور دی پاک ہتھیلی وچوں خاک نکلی ہے اللہ فرماندے نے وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما سونے ہاتھ تیرے نے پر ان بے ایماناں نو ماریا میں سونے تو کوڑو لنگ جائے گا پر میں نظر نہیں آن دیا گا جب اللہ لگانا چاہے وہ دو ننگیاں تلواراں والے موٹیاں اکھاں والے بندے کھڑے رہ لیں تو کوڑو لگا جائے سر گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں جدوں اس بندے نے مارنا ہوگا نا بھائی جی ہوائی جہاز بھی بیٹھا ہوئے تو اڑ جاتا ہے جدوں اس بچانا ہوئے صرف اگے مکڑی دا جاڑا کر دیندا ہے مکڑی دا فقط جاڑا غارے سور دے کے کی سی جاڑا سی نا تو بھائی جدوں اس راکھی کرنی ہوئے وہ جاڑے نال بھی کر لی جی تے جدوں وہ اتو مک جائے وہ دو پاجی بندہ بھائی جہاز وچ بیٹھا ہوئے تے صدر بھی ہوئے تو آسمان وچ ہی بندہ مر گیا جنرل جاولا کو تو ہی نہ مر گیا کوئی ہٹھایا سی جی ہیٹھا زمین تے بھی نہیں آیا جی مالک ہے نا فرماتا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تسی لوہے دے ڈبیاں جا اپنے آپ کو بند کر لو لوہے دیاں سلاخاں لوہے دے برج بنا کے تے اندر قید ہو جاؤ ہن اندر کوئی شے نہیں ہوندی موت پھر بھی آئے گی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ موت آئے گی تو لے کے جائے گی اور جنہ چر نہیں آئے گی پھر نگیاں تلواراں لے کے کھلوتے ہوں گے تیرے لو ویکھے گئی کوئی میرے حضور نکلے اور میرے حضور دے لبات قرآن میرے حضور فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈراتا ہوا وحادت کا دم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا اگے تلواریں لے کے کھلوتے کو ہونے ہونا نے تے حضور ہاتھ نال ہٹا کے کوڑو لنگ توجہ ہوئی یہ اللہ فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کفار کو اگرچہ یہ گراں گزرے گا مگر اللہ جس نور کو پورا کرنا چاہے وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے ایک بندے دا ارادہ ہے ایک اللہ دا ارادہ ہے تو آپ بیان کرو مفتی نو لیکن دسو جیت کے دے ارادے دی ہو سے اتھے ہی گال رکھو بندیاں دا ارادہ کوئی شے ہی نہیں ہو دی اوقات ہی کوئی نہیں جدو مالک کسے کم دا ارادہ کر لوے تو انجی ہوندہ ہے جی میں ہو چاندہ ہے یہ ہے اللہ دے ارادے دی قوت اپنے ارادے دی قوت بیان کر دیں اللہ فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ تے کو فرماتا ہے کن کن کہندہ ہے تے ہو جاندہ ہے وہ دی اگے گل ضرورت ہی نہیں میٹیریل بلڈنگ دی لوڑ ہی نہیں انہوں نے فرمایا کن تے جنت بن گئی تو جڑا ایک کون نال جنت بنا چھڑے ایک کون نالا ساری کائنات بنا چھڑے جو اس بندے دے وقت بنانے ہونے انہوں دیر کیڑی لگ دی ہے اتھو کون کروا نہیں سمجھ آئی گا لیا کون اتھو کروائے ان ایک کون کرنی ہے تیری زندگی نو پر لگ جانے تیرے امبو قدران پر لگ جانے تو کداؤں دا کداؤں ٹر جانا ہے گل تے اتھو بڑھنی ہوئی وہ تیرے جو رہے کردہ پتہ نہیں تو انہیں کہیں 10 چھڑیا پر رشوت لیا بندہ امیر ہوں
ਭਾਈਆ گل چوڑاں دے کاروبار دی نہیں ہے ہوندی گل سود دے پیسے دی نہیں ہوندی گل مالک دی مرضی دی ہوندی ہے سود دے پیسے نال جیڑا بندہ امیر ہویا ہے انہوں اللہ امیر نہیں کیتا انہوں ابلیس کیتا ہے نہیں سمجھ آئی کیا آگئی ویسے یار یہ بندے سمجھ دے رہے ہیں سود دا مال اکٹھا کر کے نا جلال پور بٹیاں بڑا برمنگم بنے ہیں جی یہ وہاں مانچسٹر ہے میں کہے تو اسی مانچسٹر آن دے ہو اگلے جان دو سے کچھ بے کیا ہے جلال پور آنے ناندہ سے میں رنجن دے لیکن میں سارے جلال پور دی گل نہیں کی تھی ولی بھی بیچو سن میں تو انہاں دی پہ گل کرنا جڑے سود دے پھکے مار دے وہ میری ڈیوٹی ہے میں جتھے بوان جڑی دین دی گل میرے سامنے آ جائے میں وہ کرنا کہ اللہ قرآن نے فرمایا جڑا سود لیندہ ہے اللہ تعالیٰ دے رسول نال جنگ کردہ ہے میں انہوں نہ دسا کہ سود خور اللہ تو دے رسول نال سود نال امیر نہ ہو رب کو مانگ کے امیر ہو سود نال امیر نہیں ہونا اللہ اور دے رسول کو مانگتے امیر ہو اللہ تین امیر کر دے گا امیر ہونا برا نہیں ہے سود خور ہونا برا ہے حضرت حبیب اجمی ایک اللہ دے ولی سن او سود دا بزنس کر دے سود دا بزنس تو کر دے سن بہت وسیع ایک دن گھروں نکلے بھی سود وصول کر لیا وہاں تے اگے بچے پہ کھیل دے سن میدان میں تو لنگن لگے تو نہ کہا بھی حبیب سود خور پہ آؤں دا جے پرا ہو جاؤ یہ دا سایہ اتے پہ گیا تے منوس سارا دیں بیڑا لنگنا اب بندے آن دینا سویرے سویرے پتہ نہیں کیڑا بندہ متھے لگا ہے سارا دیں بیڑا لگا ہے کوئی سود خور متھے لگتا ہے یقین کرو سود خور بڑا منوس ہوگا ساڑھے پینڈ ایک بندہ ہے وہ عبدالستار طویز لکھ رہا ہے میں کہتے ہیں جو کلمہ سیدھا تریجہ کو نہیں تو لکھ دا کی بندے آندھیں جو دا طویز پایا میں کیڑے مر گیا آٹی سے ڈنگر تو کیڑے پہ جانا تو دیکھو طویز لے ہوندیں تو وہ میں مر گیا میں آکھا کی بڑے تیرے کو نسخہ ہے ہو سکھا جی آج اتنے ساڑھے سود لین آڑے میں انہوں نے نام لے کے گاڑ پہ آج بندہ جی ہوندہ جیسے ملنا ہوئے میں ملا دیں میں گو نہ کہا میں کہا ٹھو لا لیا کر ماج بھی نالے نہ لئی جا لی کڑمے بڑے ہوندے لی سمجھ ہی کرنا میں کہا جس لئے کیڑے مار جانی ٹھو لایا کر شبیر نہ ہوگا میں کہا ٹھو لایا کر کہ دائی دوجہ بھی نہ لئی دوجہ ایٹے کڑمے نے تُسی اندازہ لاؤ ارے بھائی صاحب میرے حضور نے فرمایا میں جدو گیا نا معراج تھے میں اتھے بندے ویکھے جڑے آگ کھا رہے سے انہوں نے پیٹ صندوقاں دی طرح وہ آگ کھا رہے سن تے وہ کھائی جاندے آئے تھے نکل دی جاندی میں پوچھا جبریل کون نہیں تھے جبریل آکھے سونے سود خور میں کہا واہ واہ موج لگی ہیں ٹھٹ پہ لیں دے ارے بھائی صاحب بجلی باڑی یہ تو بیل ضرور آؤں سود والی بجلی نہ باڑے ڈاڈا بیل قبر چوزی دیا گا شرعی تے دوزخ اس تو بچ جانا کما حلال روٹی کھاؤ اللہ حلال بھی دینا چاہے کچھ دیندہ ہے یہ تو نہیں باؤ صرف کافران دے رب ہے مسلمانہ دا رابطہ ہے نا جیڑے ان منن انہوں نے بکھیاں کیوں رکھ سی دے سی تھوڑا جا مانگ کے بیکھو ہر بزنس سود نہیں ہوندہ بزنس تے منافع لینا سود نہیں جائز ہے اندھے واسطے علماء نال تسی کونسلنگ کریا کرو کہ کیڑی شے سود ہے اور کیڑی نہیں بعد چیزاں بندے سود سمجھ دیں لیکن وہ سود ہوندیاں نہیں منافع کمانا تے جائز ہے منافع کمانا جائز ہے آپ منافع کماؤ اپنے بزنس میں کاروبار کرو منافع کماؤ عادت بنائیے منافع لو کوئی مسئلہ نہیں چاول دا بزنس ہے منافع لو گندم دا بزنس ہے منافع لو منافع لینا جائز
مگر یہ واسطے آپ کو علماء کو بیٹھ کے اس بارے پتہ کرنا چاہیے کہ حضرت منافع سود کدو بن سر توجہ ہی کرنا ہوگی ہاں منافع کدو سود بن جاندہ ہے یہ روٹس سمجھنے چاہیے اس دے جو روٹس نے نا وہ بیسک وہ سمجھنا آستے آپ علماء کو بیٹھو اور انہوں نے سوال کرو وہ تو جواب دیں آڑت دا کام شریعت جائز ہے آڑت دا کام شریعت جائز ہے ممنوع نہیں ہے ہاں جی اب کرو منافع لو امیر ہو جاؤ مگر وہ دے سود داخل نہ کرو یہ تو کمیں بچنا ہے وہ دے واسطے علماء دی صحبت اختیار کرو کسے پہلے مولویہ کو بھی بانا چاہیے ہے جی آپ مولوی کو بیٹھا کرو اور انہوں کو گلہ پوچھا کرو علماء کو بیٹھا کرو تو ان راستے دے سنگے آ راستے جائے جنہاں تو تسی سود تو بچ سکتے تو ان راستے دے تو حضرت حبیب اجمی گئے جدو بچے ہیں گل کی تھی تو دل تے چوٹ ہوتی یار میں نے ایڈا برا بندے سمجھتا وہ جڑے گھروں سود لینا نے انہاں کہا اور تے شاہ کوئی نہ ایک بکری دی سریہ انہاں کہا ہی پہ وہ لے کے گھر آئے بیوی نو آکھا پکاؤ وہ نہ پکائی تے وہ جدو اگے رکھی تو خون بڑھ گئی بلڈ تو وہ دوزی واری مڑ چوٹ لگی تے وہ بھنڈا باج گئی چھت تے چڑھے تے اعلان کیتا میں جنہ کو جتنا سود لے آؤ اپنا لے وہ بندے ہوندے رہے ہو گن گن کے دن دے رہے ہوندے رہے یعنی یہ بھی ایک توبہ دی بان دے توبہ کرنی ہوئے تے نہیں 50 سال مال اکٹھا کردہ رہا دو نمبری رہتے پیچھو تسبیح پھڑ کے آجی صاحب بان کے بہ رہا پہ کھونا ادھے کوئی نہ آوے میں صاف ستھرا پہ کرا یہ جی نہیں ہونا وہ جنہ دا لے آئی انہوں نے پیشان دے کے مڑا جی مان میں آپ نے میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہیں تو شفقت دل تو سمجھ آگئی وہ بندے بندے میں نہیں کہتے میں 50 سال سارا دو نمبری چکیتی ہٹ کے یا کہ دم توبہ کیتی تبو آدھے چھڑیا کہ لبا انہیں ادلا ساڑھا ہے تیسی ان توبہ کرتا اپا توبہ تے کر لئی آؤ جی نہ دا کے لٹھے آئی انہاں انتے دے اب انہوں سمجھ آئی کہ تو اے ہے توبہ داتی انہوں نے فرمایا آؤ جنہ دا میں لیا لے لو لوگ آؤندے رہے حساب کر کے دن دے رہے شام نو سارا گھر ویلا ہو کھانا آستے بھی کوئی نہ بچیا بیوی صاحبہ فرمایا مائی رہا با اگے تسی کام کر دے کوئی نہ ہو تو ہون سارا چا دیتا ہے کھانا کی دوں انہوں نے فرمایا مزدوری کرانگا سویرے اٹھے حضرت حسن بصری کو گئے تے بیعت ہوئے پہلا خواجہ حسن بصری دے ہاتھ تے بیعت کی تھی توبہ کی تے سیدھا جنگل ہے چور کے جا کے نماز پڑھن لگا سارا دن نماز پڑھیا راتی گھر آئے تے بیوی پوچھا مزدوری ال جانا آئے گئے انہاں کھے گئے پوچھا وہ بجی دی کر دے رہے ہو اس مڑ کو شاید دیتی ہے انہاں کہا میں منگی کوئی نہیں دے لے ان پتہ ہے بکھے سائیں گے سویرے اٹھے تو انہاں فرمایا لائے من اجازت دے میں مڑ مزدوری سویرے مڑ جنگل ہے تو مڑوں میں عبادت راتی گھر آئے بیوی صاحبہ پوچھا با مزدوری نہیں دیتی انہاں کہا میں کونی منگی ان پتہ ہے جائیں دینی تریجے دھاڑے مڑ گئے تھے ایمیں عبادت کر دے رہے تریجے دھاڑے راتی آئے گھر بچو کھانا پکن دی خوشبو آئی پوچھا بھئی کھانا کی دو پکا ہے میں تے جی شہلے اندھی کوئی نہیں انہاں کہا بھئی ایک بندہ آیا ہے تو اسا کہا ہے بھئی حبیب نوا کہا ہے مزدوری جاری رکھے بھوکھیا نہیں مرن دیتے اب شیخ فرید الدین اتار نے واقعہ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء کہ مزدوری جاری رکھے بھوک نہیں لگن دے آنگے عزیزان علی وقار اے بیو باتینو اللہ قرآن ایک بیان کیتا ہے اور فرمایا لا تکنتو من رحمت اللہ الا اللہ یغفر الذنوب جمیعا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا
कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। आपने समझ आ रही ना? फजल तेरे दी आसे करीमा और गरूर नहीं कोई सदका यार हबीब अपने दा बख्श खता जो होई। प्यारे दोस्तों, प्यारे संगियो, इंसान खतावां दा पुतला हुंदा है। बंदे कोल गलतियां कोताहियां हुंदियां रहंदियां, लेकिन इहदा हल ये वे कि बंदा तौबा तायब हो जाए और अपने रब नाल अपना ताल्लुक मजबूत बना ले। और मालका को माफी मंग ले तो साईं दे छड़दे ने, बंदा लैन ते सीधा टुर पे ते राह विखा छड़दे ने। हजरत हबीब जदों अग्गू सवेरे घरों निकले ना बाहर तौबा करके ते दिहाड़े ते विच दो लगे, अगे बच्चे पे खेलन तो आते ने भाई पिछा हो जाओ, हबीब अल्लाह दा वली पे आउंदा जे, उन्हां दी बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह फिर इंज काया पलटदा है बंदे दी कि लोगां दे दिलां विच उहदी मुहब्बत ते उस बंदे दा एहतराम अल्लाह डाल देंदा है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह उन्हां दी मुहब्बत दिलां विच डाल देंदा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, फकीर तुहाने मसला समझाया है, जो गुफ्तगू तुहाडे तक पहुँचाइए इहदे उत्ते अमल करना, इहदे उत्ते ठहरना, इहदे उत्ते कायम रहना। नमाज पढ़िया करो, नमाज दा एहतमाम करया करो, जिन्हां कोल माल है ज़कात दिता करो, उशर दिता करो, मस्जिदां नूं आबाद करो, मस्जिदां नाल मुहब्बत करो, मस्जिदां नाल जावया करो। औलाद अपने माँ प्यो दा अदब कीता करो। जेड़ा माँ बाप दा बेअदब होवे उनदा अल्लाह पाक ते अल्लाह दे रसूल नाल ताल्लुक मजबूत नहीं रह जांदा। अपने वालिदैन दा रब दी मखलूक नाल मुहब्बत करया करो, ये भी इबादत है। रब दी मखलूक नाल प्यार करया करो, ये बहुत बड़ा सुकून दी जरिया और दवाई जे अल्लाह दी मखलूक नाल मुहब्बत करो, ये बहुत बड़ी दवाई है। लोगों सुख देने की कोशिश करया करो, लोगों सुकून देने की कोशिश करया करो। तुहाडी वजह तो को पुरसकून हो गया तो मालक राजी हो जाए।